बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से बड़ी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के हमरा वजीर आजम हाउस में अहम बैठक शुरू हो गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से बड़ी इत्तेहादी जमातों के सरबराहान की मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के हमरा वजीर आजम हाउस में अहम बैठक शुरू हो गई। मजीद बात करते हैं, अवैस कियानी ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। जी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो पीएम हाउस पहुंचे हैं। दोनों की जो है वो अलग-अलग जो है वो आमद हुई है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुद जो है दोनों रहनुमाओं का जो है पीएम हाउस के मरकजी दरवाजे पर जो है इस्तकबाल किया है। इस वक्त तीनों जो बड़े हैं उनकी जो है बैठक जारी है और कौमी जो अमूर है, स्पेशली तौर पर जो सियासी मामलात, मुल्क की सियासी मामलात, उस पर जो है मशावरत इस वक्त जारी है। इससे पहले नून लीग की पार्टी का इजलास हुआ जिसमें नून लीग की स्ट्रेटेजी जो है वो मुरतब की गई है और उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वफाकी वज़रा हैं और जो पार्टी नून लीग के जो पार्टी की जो सीनियर जो वज़रा हैं उनसे तमाम तर जो सियासी मामला पर जो है पार्टी की जो डिस्कशन की और उन्होंने ये बताया था कि जो अब जो मीटिंग इस वक्त हो रही है तो तमाम तर मामला पर जो है मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ जरदारी से भी वो मुशावरत करेंगे जो अभी जारी है। पंजाब और APK के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो है वो मुशावरत हो रही है और स्पेशली तौर पर जो केयर टेकर जो कैबिनेट्स हैं उन पर भी जो है डिस्कशन हुई है। उसके साथ जो गिरफ्तारी जो कल फवाद चौधरी की हुई है और इसके अलावा जो इमरान खान की जो तनकीद है इदारों के खिलाफ और स्पेशली तौर पर जो गवर्नमेंट के खिलाफ उस पर भी बातचीत हो रही है और स्पेशली तौर पर अब ये मिलकर जो है कुछ स्ट्रेटेजी जो है वो अपनाई जा रही है कि आइंदा की क्या हिकमत अमली होगी, स्पेशली तौर पर जो नून लीग की जो हिकमत अमली है और उसके बाद जो मुश्तरका जो हिकमत अमली है पीडीएम की उस पर भी जो है वो डिस्कशन होगी। कौमी मामलात के साथ साथ माशी जो सूरत हाल है उस पर भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जो है वो अपडेट करेंगे जो IMF के साथ जो होने वाले जो मामलात हैं और उसके साथ जो आइंदा जो मामलात होंगे सियासी जो कौमी मामलात हैं उस पर जो है तीनों जो बड़े हैं उन्हें साथ जोड़कर बैठे हैं और अहम फैसले इस मुलाकात में जो है वो मुतवक्के हैं। अहम फैसले मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग की सदारत से हटाना गैर आइनी इकदाम और बहुत बड़ी ज्यादती है। काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन ही हैं। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि काफ लीग को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। वक्त आने पर बताएंगे कि ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। ये टोला 10 रोज पहले PTI में जम होने जा रहा था। ये एक गैर आइनी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कॉन्स्टिट्यूशन से मुतसादम है और एक गैर आइनी हरकत है, जबकि ये मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समात है। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सदर चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं। हम मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं और इसके हमें पता है कि ये सारा ड्रामा क्यों हो रहा है। हमें इस बात का भी पता है, लेकिन वक्त आने पर हम इसको ज़ाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है और इसके पीछे उनका फ़ायदा क्या है। 10 दिन हमने एक्सटेंड की है और इंशाअल्लाह ताला उस जनरल कौंसिल की मीटिंग में आपको इस बात का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि चारों सूबों की नुमाइंदगी होगी उसमें कि ये वो टोला है जो आज से हफ्ता पहले या 10 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पर PTI में जम होने जा रहा था। चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग की सदारत से हटाया नहीं जा सकता। ये ऐसा ही है जैसे PTI बलूचिस्तान के इजलास में इमरान खान को हटाने का ऐलान कर दिया जाए। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं कौन लोग जनरल कौंसिल इजलास में आए, नाम बताए जाएं। अरकान को बुलाकर सादा कागज पर दस्तखत कराए गए। कल नाम निहाद इलेक्शन कराकर परवेज इलाही को सदर बनाने का प्रोग्राम बनाया गया है। मैं मीडिया पे भी देख रहा था कि जी चौधरी शुजात साहब को रिमूव कर दिया गया है। तो इसमें आप ये वही इकदाम किया है जो उन्होंने 28 जुलाई को किया था, अगर आपको याद हो। तब भी इसी तरह ही इन्होंने एक नाम निहाद इजलास बुलाया पंजाब में और उसमें अनाउंस किया कि जी ये जनरल काउंसिल या सेंट्रल वर्किंग कमेटी का
اجلاس ہے اور اس میں ہم نے فیصلہ کر لیا. تو 28 جولائی کے بعد پھر الیکشن کمیشن میں یہ کیس چلا گیا. اس لیے میں سب میڈیا کے دوستوں کو بھی کہوں گا کہ اس فیکٹ کو ضرور چیک کر لیں کہ یہ صرف انہوں نے خبر بنانے کے لیے کہ ہم نے چودھری شجاعت صاحب کو ریموو کر دی ہے تو وہ خبر چل پڑی ہے, لیکن ان ریئلٹی یہ کر بھی نہیں سکتا. آج صبح انہوں نے لوگوں کو بلا کے اور 4 یا 5 خالی صفوں پہ سب سے دستخط کروائے اور اس کے بعد پھر میڈیا کو بلایا. اس کے بعد کل انہوں نے اپنے ایم پی اوز کو بولا کہ تم اپنے اپنے حلقوں سے 20-20 لوگ لے آؤ اور ہم یہی شو کریں گے کہ ہم یہ جنرل کونسل کا اجلاس بلا رہے ہیں. بلکہ آج ایم پی اے بھی پورے نہیں آئے ان کے. چودھری صالح حسین کا پرویز الہی اور کامل علی آغا سے متعلق دلچسپ تبصرہ. کہا عمران خان نے ڈانٹا ہوگا کہ پہلے اپنی پارٹی تو سنبھال لیں پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں. چودھری شجاعت صاحب قانونی اور آئینی طور پر پارٹی کے صدر ہیں. جنرل کونسل کا جعلی اجلاس بلا کر حقیقت کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. چودھری صالح حسین کا پرویز الہی اور کامل علی آغا سے متعلق دلچسپ تبصرہ سامنے آیا. کہا گیا کہ عمران خان نے ڈانٹا ہوگا پہلے اپنی پارٹی تو سنبھالیں پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں. جی آپ نے پروسیجر فالو کیا تھا جنرل کونسل بلانے کا, اور یہ لوگ کون تھے جو اس اجلاس میں آئے تھے؟ ان سے الیکشن کمیشن میں یہی سوال کیا گیا کہ بھئی آپ ان لوگوں کے نام تو دیں جو آپ کہہ رہے ہیں CWC کے ممبران ہیں. تو یہ صرف ایک طرح سے دھوکہ دیا جا رہا ہے. اب پتہ نہیں اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں. یہاں تو خان صاحب نے ان کو کہا ہوگا کہ جی آپ پہلے پارٹی تو سنبھالیں, آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں, 30 سیٹیں مانگ رہے ہیں, 25 سیٹیں مانگ رہے ہیں, آپ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ اپنی جماعت کی طرف سے فیصلہ کر سکیں. ابھی قانونی طور پہ آئینی طور پہ چودھری شجاعت صاحب ہی صدر ہیں جماعت کے, اور یہ جو کل عہدے بانٹتے رہے ہیں آج سارا دن تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. پنجاب کی نگران کابینہ آج حلف اٹھائے گی. کابینہ میں امین وینس, نسیم صادق اور ابراہیم مراد کو اہم ذمہ داریاں سونپے جانے کا امکان ہے. کابینہ کی حلف برداری کی تقریب آج رات گورنر ہاؤس میں ہوگی. کابینہ ممبران سمیت 150 مہمان مدعو کیے گئے ہیں. پنجاب کی نگران کابینہ آج حلف اٹھائے گی. کابینہ میں امین وینس, نسیم صادق اور ابراہیم مراد کو اہم ذمہ داریاں سونپے جانے کا امکان ہے. کابینہ کی حلف برداری کی تقریب آج رات گورنر ہاؤس میں ہوگی. کابینہ ممبران سمیت 150 مہمان مدعو کیے گئے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے وفاقی وزیر نارکوٹکس شاہ زین بھگٹی نے ملاقات کی ہے اور انہیں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. شاہ زین بھگٹی نے محسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ امید ہے آپ ذمہ داری آئین کے مطابق احسن طریقے سے سر انجام دیں گے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے وفاقی وزیر نارکوٹکس شاہ زین بھگٹی نے ملاقات کی اور انہیں وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی. شاہ زین بھگٹی نے محسن نقوی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. آپ کو بتائیں کہ کوہسار پولیس اسلام آباد نے فواد چودھری کا ابتدائی بیان قلم بند کر لیا. ڈی ایس پی اور SHO نے فواد چودھری سے سوال کیا کہ کس کے کہنے پر بیان دیا. اس پر فواد چودھری نے جواب دیا کہ کسی کے کہنے پر بیان نہیں دیا, جو محسوس کیا وہی بولا. موبائل فون اور لیپ ٹاپ کہاں ہے؟ اس سوال پر فواد چودھری نے کہا کہ موبائل فون گرفتاری کے وقت پاس تھا, لیپ ٹاپ گھر پر ہوگا. پولیس افسران نے سوال کیا کہ کیا ریاستی اداروں کو تنقید کا نشانہ بنانا درست ہے؟ فواد چودھری نے کہا کہ انہوں نے کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی ان کے الفاظ سے بغاوت ثابت ہوتی ہے. ذرائع کے مطابق بیان قلم بند ہونے کے باوجود پولیس نے اسے ریکارڈ کا حصہ نہیں بنایا. ترجمان پولیس کے مطابق مقدمہ زیر تفتیش ہے اور وہ اس پر موقف نہیں دے سکتے. وزیر بلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے فواد چودھری کی گرفتاری کو مکافات عمل قرار دے دیا. کہتے ہیں عمران خان دور کی غلط پالیسیوں کا خمیازہ موجودہ حکومت برداشت کر رہی ہے. معاشی حالات مشکل میں ہیں لیکن ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. شاہ صاحب کا کہ ایک بھی واقع ہم تو ویسے ان گرفتاریوں اور اس طرح کے ایکشنز کی سپورٹ کبھی نہیں کرتے, لیکن یہ مکافات عمل ہے. آپ کو یہاں کا کرائم ریٹ بہت کم نظر آئے گا, لیکن ہمارا موقف یہ ہے CM سندھ مراد علی شاہ صاحب کا کہ ایک بھی واقعہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے ہر ہفتے اور وہ ایک میٹنگ بھی بلاتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی, اور اس میں اس پر ڈسکشن بھی ہوتا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں جن پر اب امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو عام لوگ پکڑے جاتے ہیں پھر فوری طور پر ضمانتوں پہ رہا ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے کہ اگر اس طرح کے
جو ہیبیچل کرمنلز ہیں یا جو آتے ہیں پھر ان کی ٹیگنگ ہو اور دیگر چیزیں، اس کے لیے قانون سازی کی جا رہی ہے، جس کے لیے ہمیں اعلیٰ عدالتوں کی مدد کی ضرورت ہے۔ بدیسی کرنسی اور روپے کا کھیل، مہنگائی کی موشوے پر ڈالر کی بریک فیل، انٹر بینک میں ڈالر نے تمام ریکارڈ توڑ دیے۔ ایک دن میں ڈالر 24 روپے 11 پیسے مہنگا ہو کر 255 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن کے مطابق ڈالر اب اصل قیمت پر آ گیا، ڈالر کی سپلائی نہ ہوئی تو مشکلات مزید بڑھ سکتی ہیں۔ جناب یہ تو تقریباً 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ کے جو بیرونی قرضے ہیں 120 بلین ڈالر کے ہیں، اس کے اوپر آپ کو کم سے کم 2500 ارب روپے کا بوجھ بڑھ جائے گا۔ جو ریٹ میں سمجھتا ہوں صرف آپ کو کاغذوں میں بڑھا ہوا نظر آیا، یہ ڈالر کا ریٹ آلریڈی بڑھا ہوا تھا، کیونکہ جو بینکس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے تھے وہ آلریڈی 258 پہ ہماری ڈیلنگ ہو رہی تھی، اور ہم نے اس کو اپنا سیلف امپوز کیا ہوا تھا جو کیپ تھا۔ تو ہم مجھے کے بات کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ ہمارا یہ ٹول جو تھا ٹوٹلی فیل ہو گیا، چاہے وہ اوپن مارکیٹ میں ہو چاہے انٹر بینک کے اندر ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ کل ہم نے پہلے جو کیپ ہٹایا وہ تقریباً 10 روپے کا کیا تھا، پھر کل ہم نے اس کو واپس کیا نیچے، لیکن مارکیٹ فورسز جو تھیں انہوں نے اس کیپ کو توڑ دیا، اور پھر یہی آپ نے دیکھا جو ہم نے بولڈ سٹیپ لیا، ہم کو دیکھتے ہوئے ہمارے پیچھے بینکس آئے اور انہوں نے بھی انٹر بینک کے اندر اس کو کیپ کو ختم کیا، اور آج تقریباً 20 سے 25 روپے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ جب میری آپ کی کنورسیشن شروع ہوئی تھی اس وقت 20 روپے کا اضافہ تھا، اور اس وقت اسی دور میں دیکھ رہا ہوں کہ انٹر بینک 255 روپے کے اوپر جا رہا ہے۔ ہمارے بیرونی قرضے ہیں جو تقریباً 125 بلین ڈالر کے ہیں، اس کے اوپر تقریباً 2000 سے 2500 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے، جو ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ ڈالر کے بعد سونے کی بھی اونچی اڑان، ایک ہی دن میں 1 تولہ سونا 4900 روپے مہنگا ہو گیا۔ پہلی بار 1 تولہ سونا 1,95,500 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اسی پر بات کریں گے، اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اشرف بتائے گا۔ جی، یہاں پہ دیکھا جائے ڈالر مہنگا ہونے کے بعد سونے کی بھی اونچی اڑان دیکھی گئی ہے۔ 1 تولہ سونا 4900 روپے مہنگا ہو کر 1,95,500 کی بلند سطح پہ پہنچ گیا۔ 10 گرام سونا بھی 4201 روپے اضافے سے 1,68,610 روپے پہنچ گیا، اور ساتھ ہی 1 تولہ چاندی کی قیمت 50 روپے اضافے سے 2150 روپے کی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی۔ جبکہ دیکھا جائے آج مارکیٹ میں فیون سونا جو ہے 11 ڈالر اضافے سے 1936 ڈالر فیون سے پہنچ گیا، اور سرافا ڈیلر کا کہنا ہے کہ ایک دن میں ڈالر کی قدر میں 10% کا اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ دکھا دیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اشرف خان آپ کا۔ محکمہ تعلیم سندھ نے سردی کی شدت میں اضافے کے باعث اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے۔ سندھ بھر کے نجی اسکول صبح 8:30 بجے کھولے جائیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، جس کے مطابق اسکولوں کے اوقات کار 31 مارچ تک برقرار رہیں گے۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے سردی کی شدت میں اضافے کے باعث اسکولوں کے اوقات کار تبدیل کر دیے گئے۔ کراچی میں پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن کی جانب سے تصویری نمائش شروع ہو گئی۔ جاپان کے 14 مصوروں کے 51 فن پارے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں جاوید اقبال کی رپورٹ۔ جاپانی ثقافتی مرکز میں ہونے والی نمائش کا افتتاح جاپانی قونصل جنرل اودا گیری توشیو نے کیا۔ نمائش میں 70 کی دہائی کی تصاویر کو نمائش کا حصہ بنایا گیا۔ 14 جاپانی آرٹسٹ کے فن پارے نمائش میں شامل کیے گئے۔ پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن کی صدر سعدیہ راشد کا کہنا تھا کہ ایسی سرگرمیوں سے دونوں ممالک کی دوستی کو مزید فروغ ملے گا۔ پاکستان جاپان کلچر ایسوسی ایشن کا مینڈیٹ یہ ہے کہ ہم دونوں ملکوں کے بیچ میں روابط بڑھائیں، محبت اور دوستی بڑھائیں، اور ایسے شوز ہوتے رہیں، کلچرل شوز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں، تاکہ ہم لوگ پاکستان کی جو ہماری جو عوام ہے اور ہمارے جو بچے ہیں، اسکولوں کے بچے بھی آئیں گے اس نمائش میں، تو وہ بھی آگاہ ہوں کہ دنیا میں کس طرح آرٹ ہوتا ہے اور آرٹ کی کچھ آگاہی ان کو بھی ہو۔ پاک جاپان بزنس فورم کے صدر کلیم فاروقی اور رابعہ فاروقی نے نمائش کو خوشائن قرار دیا۔ فائن آرٹس از سم تھنگ وچ از ویری ڈفرینٹ۔ مجھے تعجب ہوا یہ دیکھ کے کہ یہ 70 کی دہائی میں ان لوگوں نے یہ چیزیں کی ہیں جو اب دنیا میں نمبر ہو رہی ہے۔ تو رابعہ نے بھی مجھے یہ بتایا
کہ یہ چیزیں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہ جاپان میں 70 کی دہائی میں شروع ہو گئی تھی. ٹیکنالوجی اینڈ آرٹ کا اب تھوڑا سا زیادہ ریلیشن شپ ایک شروع ہوا ہے جو اب جا کے ہم ڈیجیٹل ایگزیکٹلی، بٹ اس طرح کا آرٹ از ٹائم لیس. آئی ٹرولی بلیو اٹ. یہ کبھی ریڈنڈنٹ نہیں ہوئے گا. تصاویر نمائش 31 جنوری تک جاری رہیں گی. کیمرامین حسن اقبال کے ساتھ جاوید اقبال، کراچی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز.